اب آپ کو بتائیں کہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ اٹل ہے۔ اکثریتی ججز نے وضاحت جاری کر دی۔ کہا 12 جولائی کے فیصلے میں کوئی ابہام نہیں، فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی اور عمر ایوب کو سیکریٹری جنرل تسلیم کیا جا چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلہ دینے والے ججوں نے وضاحت میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا شارٹ آرڈر بہت واضح ہے اور الیکشن کمیشن نے اس حکم کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنایا ہے۔ فیصلے میں کوئی ابہام نہیں ہے، فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ وضاحت میں کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی اور عمر ایوب کو سیکریٹری جنرل تسلیم کیا جا چکا ہے۔ وضاحتی بیان کے مطابق حاصل کردہ نشست فوراً اس سیاسی جماعت کی حاصل کردہ نشست تصور کی جائے گی۔ کوئی بات کا عمل اس وقت کے متعلقہ تاریخوں پر ہونے والے معاہدے تبدیل نہیں کر سکتا۔ طے شدہ حیثیت کے مطابق یہ کامیاب امیدوار پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ ججز نے وضاحت کی کہ واضح معاملہ پیچیدہ بنانے، ابہام پیدا کرنے کی کوشش مسترد کی جاتی ہے۔ کمیشن کے ذریعے جاری فہرست محض انتظامی عمل ہے۔ مقصد تمام متعلقہ افراد کو معلومات اور سہولت فراہم کرنا ہے۔ قانونی طور پر پابند ذمہ داری پوری کرنے میں ناکامی انکار کے نتائج ہو سکتے ہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن ذمہ داری فوری پوری کرے۔ وضاحتی بیان میں مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن تسلیم کر چکا ہے پی ٹی آئی رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کے ارکان کے سرٹیفکیٹ تسلیم نہ کرنا غلط ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس اقدام کے آئینی قانونی نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے تمام ارکان تحریک انصاف کے تصور ہوں گے اور فیصلے کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر بھی ہوگا۔ انتخابی نشان سے محرومی کسی سیاسی جماعت کے حقوق ختم نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے، انتخابات میں نشستیں بھی حاصل کی۔ الیکشن کمیشن کا وضاحت مانگنا دراصل عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ الیکشن کمیشن بیرسٹر گوہر علی خان کو تحریک انصاف کا چیئرمین تسلیم کر چکا ہے۔ پارٹی چیئرمین تسلیم کرنے کے بعد الیکشن کمیشن اپنے موقف سے پھر نہیں سکتا۔ مخصوص نشستوں کے اکثریتی فیصلہ دینے والے بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عرفان سعادت شامل ہیں۔ خیال رہے کہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا حکم دیا تھا۔ 13 رکنی فل کورٹ بینچ کے 8-5 کی اکثریت کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ پی ٹی آئی خواتین اور اقلیتی نشستوں کی حقدار ہے۔ انتخابی نشان نہ ملنے سے کسی سیاسی جماعت کا انتخابات میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہوتا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی 15 دن میں مخصوص نشستوں کے لیے اپنی فہرست جمع کرائے۔ 80 میں سے 39 ایم این ایز پی ٹی آئی سے وابستگی ظاہر کر چکے ہیں۔ باقی 41 ارکان 15 دن میں پارٹی وابستگی کا حلف نامہ دیں۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف نون لیگ اور ارکان اسمبلی نے نظر ثانی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔